تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین و سامعات کو ایک مرتبہ پھر عربی گرامر میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ گزشتہ ہم نے چند لیکچر پڑھے تھے جس میں ہم نے زیادہ تر حرف کی بیس کو پڑھا تھا، کچھ عربی گرامر کے حوالے سے ابتدائی باتیں پڑھی تھی اور ساتھ اسم فعل حرف میں سے حرف کو ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم شروع کر رہے ہیں اسم کو۔ سب سے پہلے دیکھیں اسم کسے کہتے ہیں۔ اسم کا ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، وہ کلمہ جو بغیر کسی دوسرے کلمے سے ملائے اپنا معنی دیتا ہو اور کسی چیز کے نام، کسی جگہ، چیز یا شخص کے نام پر دلالت کرتا ہو اور اس میں تین زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ بھی نہ پایا جاتا۔ جس طرح دیکھیں نا، فعل ہے، فعل کے اندر تین زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جاتا ہے، یا تو اس کا تعلق پاسٹ سے ہوتا ہے، یا حال سے ہوتا ہے، یا فیوچر سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اسم میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اسم اپنا معنی دینے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہیں ہوتا ہے، نہ فعل کا محتاج ہوتا ہے، نہ حرف کا محتاج ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ کو اسم کی جو تعریف ہے، ڈیفینیشن ہے، وہ سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ سب سے پہلے دیکھیں اسم کی علامات۔ کسی بھی چیز کو پہچاننے کے لیے اس کی چند علامات ہوتی ہیں۔ علامت کہتے ہیں نشان کو، نشانی کو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اصطلاحی تعریف علامت کی ہے ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ۔ ما یوجد فیہ جو اس میں پائی جاتی ہے، ولا یوجد فی غیرہ کسی غیر میں نہ پائی جاتی ہو، ایسی چیز کو علامت کہا جاتا ہے۔ تو یعنی ہم اسم کی جو علامات پڑھیں گے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ علامات اسم کی ہیں، یہ نشانیاں جس کلمے میں پائی جائیں گی وہ اسم ہوگا، نہ کہ فعل یا حرف ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسم کی علامات بہت سی ہیں، کسی نے 36 گنائی ہیں، بعض نحویین کے نزدیک 26 ہیں، لیکن ان میں سے جو عام ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ آپ نے ان علامات کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ سمجھنے کے بعد پھر اس کے اوپر پریکٹس کرنی ہے آپ نے، تاکہ آپ اچھی طرح آپ کے سامنے جب بھی کبھی عربی عبارت آ جائے، قرآن کی کوئی آیت آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث آ جائے، تو آپ بآسانی ان علامات کو دیکھ کر اسم کی پہچان کر سکو۔ سب سے پہلی علامت اسم کی ہے کسی بھی کلمے کے شروع میں الف لام کا آ جانا۔ کسی بھی کلمے کے شروع میں کس چیز کا آ جانا؟ الف لام کا آ جانا، یہ اس کے اسم ہونے کی علامت ہے۔ جیسے دیکھیں حمد، اب حمد کے اوپر الف لام داخل ہو گیا، الحمد۔ اب جس بھی کلمے کے اوپر الف لام داخل ہوگا وہ اسم ہوگا، ٹھیک ہے۔ الرجل، المرأة، الکتاب، القلم، البیت، الدراجۃ، النظارۃ، جتنے بھی یعنی ایسے کلمات جن کے اوپر الف لام داخل ہوگا وہ کیا ہوں گے؟ اسم ہوں گے۔ اسی طرح دوسری علامت دیکھیں، شروع میں حرف جر کا آ جانا۔ ہم نے حروف کی بیس میں بھی پڑھا تھا کہ حروف جارہ صرف اور صرف اسم پر داخل ہوتے ہیں۔ اب جب بھی آپ کے سامنے ایک کلمہ آ گیا، اس کے شروع میں حروف جارہ میں سے کوئی ایک حرف ہے، حروف جارہ جو آپ نے پڑھے تھے، باء، تاء، کاف، لام، واو، مدخلہ وغیرہ جتنے 17 ہم نے پڑھے تھے، ان میں سے کوئی ایک آ جاتا ہے تو یہ علامت ہوگی اس کلمے کے اسم ہونے کی۔ جیسے فی السماء، دیکھیں السماء، اب اس میں فی السماء دو علامات پائی جا رہی ہیں اسم کی، ایک الف لام اور دوسرا فی حرف جارہ پایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری علامت آخر میں تنوین کا آ جانا۔ یاد رکھیں تنوین کبھی بھی فعل کے اوپر نہیں آتی ہے، تنوین کبھی بھی فعل کے اوپر نہیں آتی ہے۔ جب بھی تنوین کسی کلمے کے آخر میں آئے گی تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ یہ کلمہ کیا ہے، حرف یا فعل نہیں ہے بلکہ اسم ہے۔ لیکن ضروری نہیں ہے ہر اسم کے اوپر تنوین بھی آ جائے۔ آپ آگے جا کر پڑھیں گے غیر منصرف جو اسماء ہوتے ہیں ان پر تنوین نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ جیسے بکرون، بکرون کے لاسٹ میں تنوین آ گئی، یہ علامت اس بات کی کہ یہ کیا ہے، اسم ہے۔
کسی کلمے کا مسند الیہ ہونا، مسند الیہ جس کی طرف اسناد کی جائے، اضافت کی جائے، بالفاظ دیگر مبتدا ہونا، مبتدا خبر ہم نے پڑھا تھا نا، مبتدا ہونا، مبتدا کو مسند الیہ ہی کہا جاتا ہے، مبتدا ہی کی طرف ہمیشہ خبر کی نسبت کی جاتی ہے، مسند الیہ جس کی طرف نسبت کی جائے۔ الاستاذۃ قائمۃ، معلمہ کھڑی ہے، استانی کھڑی ہے۔ اب کھڑے ہونے کی نسبت معلمہ کی طرف ہو رہی ہے، تو معلمہ مسند الیہ ہوا، قائمۃ مسند ہوا۔ اسی طرح الاستاذۃ مبتدا، قائمۃ خبر، اس کو مبتدا خبر بھی کہتے ہیں، اسے مسند الیہ مسند بھی کہا جاتا ہے۔ کسی اسم کا مضاف ہونا، مضاف بھی اضافت کی طرف، اضافت ہی کا معنی اس میں پایا جاتا ہے۔ کتاب عائشہ، عائشہ کی کتاب، تو کتاب کی نسبت کی جا رہی ہے، کتاب کی کیا ہو رہی ہے؟ اضافت ہو رہی ہے، تو مضاف ہو رہا ہے نا کسی دوسرے اسم کی طرف۔ کسی اسم کا مصغر ہونا، مصغر تصغیر سے ہے، صغیر کبیر، کبیر بڑے کو کہتے ہیں، صغیر چھوٹے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے چھوٹے کا چھوٹا، اسے مصغر کہا جاتا ہے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مصغر کہا جاتا ہے۔ جیسے دیکھیں ہم مذاق سے بھی کبھی کبھار کہتے ہوتے ہیں، کوئی چھوٹے قد والا بندہ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں چھوٹا سا مرد، ٹھیک ہے، چھوٹا سا مرد، یا چھوٹا سا رسالہ ہوتا ہے، ہم اسے کتابچہ کہتے ہیں، کتاب نہیں کہتے ہم اسے، ٹھیک ہے، اردو کے اندر ہم اپنی عام بول چال۔ تو دیکھیں رجیل، چھوٹا سا مرد، رجیل چھوٹا سا مرد، اور اس سے آپ فعیلن کے وزن پر جو ہے نا، کسی بھی اسم کو آپ فعیلن کے وزن پر لے آئیں تو وہ اسم مصغر بن جائے گا، اور اسم مصغر ہونا یہ اس کے اسم ہونے کی علامت ہے۔ منسوب ہونا، منسوب کسی جگہ کی طرف نسبت کرنا اپنی، ٹھیک ہے، کسی علاقے کی طرف نسبت کرنا، جیسے بغدادی، بغداد کا رہنے والا، مکی، مکہ کا رہنے والا، مدنی، مدینہ کا رہنے والا، کوفی، کوفہ کا رہنے والا، بصری، بصرہ کا رہنے والا، کوہستانی، کوہستان کا رہنے والا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پنجابی، پنجاب کا رہنے والا، آگے آپ اور بھی بنا سکتے ہیں، کشمیری، کاشمیری، کشمیر کا رہنے والا۔ تثنیہ ہونا، کسی بھی اسم کا تثنیہ، کسی بھی کلمے کا تثنیہ ہونا یہ اس کے اسم ہونے کی علامت ہے، جیسے قلمان، جمع ہونا، جیسے اقلام، رجال، رجلان۔ اچھا، آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا کہ فعل بھی تو تثنیہ جمع ہوتا ہے، تو پھر یہ کیسے علامت بن سکتی ہے؟ تثنیہ جمع والی علامت تو فعل میں بھی پائی جا رہی ہے، اسم میں بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ تثنیہ جمع ہونا یہ اسم کی علامت ہے۔ جیسے فعل، فعلا تثنیہ ہے، فعلو جمع ہے، فعلتا، فعلتما۔ تو دیکھیں ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ تثنیہ اور جمع تو فعل بھی ہوتا ہے، آپ نے یہ کیسے علامات بنا دی اسم کی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں تھوڑا سا غور کیا جائے تو در حقیقت فعل تثنیہ جمع نہیں ہوتا، در حقیقت فعل تثنیہ جمع نہیں ہوتا ہے، بلکہ فعل کے ساتھ لگی ہوئی اسم ضمیر جو ہوتی ہے وہ تثنیہ جمع ہو رہی ہوتی ہے۔ جیسے دیکھیں نا، فعل تما، اب یہ تما ضمیر جو ہے یہ تو اسم ہے نا، یہ تو اسم ضمیر ہے، یہ فعل ہے، تو فعل جمع تثنیہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ فعل کے ساتھ لگی ہوئی ضمیر تثنیہ جمع ہو رہی ہوتی ہے، وہ فاعل ہوتی ہے، فاعل اسم ہوتا ہے۔ موصوف ہونا، کسی چیز کا، کسی کلمے کا موصوف ہونا یہ بھی اسم ہونے کی علامت ہے۔ موصوف یعنی جس کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں، جس کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں اسے موصوف کہا جاتا ہے، اور خوبیوں کو صفت کہا جاتا ہے۔ زہرۃ عالمۃ، زہرہ عالمہ ہے، علم والی ہونا یہ صفت ہے، اچھی صفت ہے، ٹھیک ہے۔ فاطمۃ، فاطمۃ قارئۃ، فاطمہ قاریہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم کہیں زینب کاتبۃ، زینب لکھنے والی ہے، کاتبہ ہے۔ آخر میں تائے متحرکہ کا آنا،
تائے متحرکہ یعنی ایسی تا جس کے اوپر زبر زیر پیش میں سے، چاہے تنوین کی صورت میں ہو یا سنگل حرکت ہو اس کے اوپر، اسے تائے متحرکہ کہا جاتا ہے۔ تو کسی بھی اسم کے لاسٹ میں تائے متحرکہ کا آ جانا یہ اس کے اسم ہونے کی علامت ہے۔ جیسے ضاربۃ، کسی بھی اسم کا فاعل ہونا، ایک تو فعل ہوتا ہے ایک فاعل ہوتا ہے، کام کرنے والا، جس پر کام کیا جائے وہ نہیں، جس کام کرنے والا فاعل ہونا۔ جیسے کتب معلم، معلم نے لکھا، قرأ معلم، معلم نے پڑھا، نظر معلم، معلم نے دیکھا، غضب معلم، معلم غصہ ہوا۔ تو اب یہاں پر ان تمام جملوں میں جو معلم آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ فاعل ہے، اور فاعل ہونا کسی کلمے کا یہ اس کے اسم ہونے کی دلیل ہے۔ اچھا جی، لاسٹ میں دیکھیں معرفہ نکرہ ہونا، کسی بھی کلمے کا معرفہ یا نکرہ ہونا یہ اس کے کیا ہونے کی دلیل ہے؟ اسم ہونے کی دلیل ہے۔ آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے، آگے ہم انشاءاللہ ایک مستقل لیکچر اس پر رکھیں گے معرفہ نکرہ پر، معرفہ کیا ہوتا ہے، کون کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں، اس کی کیا علامات ہیں، آپ کو بہت اچھی طرح یہ معرفہ اور نکرہ سمجھ میں آ جائے گا۔ یہاں پر سمپل آپ یہ صرف یاد رکھ لیں کہ معرفہ ہونا، نکرہ ہونا یہ اسم کی علامت ہے۔ عمر کسی متعین شخص کا نام ہے، یہ معرفہ ہے۔ رجل کوئی بھی مرد، یہ نکرہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ جو ہم نے علامات پڑھی ہیں یہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ آپ نے کیا کرنا ہے، قرآن مجید کو کھولنا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی آیت آپ کے سامنے آتی ہے آپ اس میں ڈھونڈیں، اسم ڈھونڈیں، علامات ڈھونڈیں، ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ 4 سے 5 آیات میں آپ ضرور ڈھونڈیں۔ ساتھ ساتھ اگر آپ اس کے حرف کو بھی ڈھونڈیں تو بہت اچھی بات ہے، اس لیے کہ آپ نے حرف بھی پڑھ لی، حرف کو بھی ڈھونڈیں۔ جب حرف سامنے آ جاتا ہے تو آپ دیکھیں یہ کون سا حرف ہے، حروف جارہ میں سے، حروف استثناء میں سے ہے، حروف منادہ میں سے، جتنے بھی آپ نے پڑھے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور خاص طور پر بالخصوص اسم کی علامات، یہ آپ کی پریکٹس ہوگی ایک طرح سے، اور آپ رفتہ رفتہ اسم کو پہچاننا شروع کر دیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔